الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أثقل شيء يوسع في ميزان المؤمن عند الله خلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، تعاون کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکیلا ہونے کی حالت میں زندگی گزارنا کہ جس کا کوئی خاندان نہ ہو، کوئی کنبہ نہ ہو، جس کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، یہ تو جانوروں میں ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کا خاندان ہوتا ہے، قبیلہ ہوتا ہے، قوم ہوتی ہے، اور محلے کے اندر اجتماعیت کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے۔ اب اجتماعی زندگی گزارنے کے نتیجے میں مختلف حالات سے اور مختلف لوگوں سے اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ آدمی ایک تو اس کی خانگی زندگی ہوتی ہے، اس میں اپنے اہلیہ اور اپنے بال بچوں کے ساتھ اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ پھر جس محلے کے اندر رہتے ہیں، اڑوس پڑوس کے ساتھ اس کو سابقہ پڑتا ہے۔ جس گاؤں میں رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، اور بازار میں آتے جاتے، نماز جماعت میں اور اجتماعی موقعوں پر ایک دوسرے کی ملاقات کے نتیجے میں ایک دوسرے سے سابقہ پڑتا ہے۔ اب یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو زندگی گزارنا ہے تو مختلف حالات پیش آتے ہیں۔ کبھی بعض مرتبہ ایسے امور پیش آتے ہیں کہ جو اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ کسی کی طرف سے اس کو ہدیہ دیا گیا، تحفہ دیا گیا، دعائیں دی گئی تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، گالی دی کسی نے، مارا، حق تلفی کی، بد دعا دی، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر انسان ہے، اس کی طبیعت کے اوپر اثر ضرور ہونا ہے۔ تو یہ جو مختلف حالات پیش آتے ہیں، ان حالات کے اندر اعتدال کے اوپر قائم رہنا، اس کا نام ہے حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اب ایک آدمی زندگی گزار رہا ہے، مختلف لوگوں سے سابقہ پڑے گا، سب کے مزاج ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جس کی بنا پر بعض مرتبہ ان کی طرف سے ایسے معاملات پیش آئیں گے جو اس کو پسند آئے، لیکن ایسے معاملات بھی پیش آئیں گے کہ جو اس کو ناپسند ہو، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو شریعت نے اس کے بارے میں یہ بڑی تاکید کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور یہی حسن خلق اور اچھے اخلاق انسان کی سب سے قیمتی پونجی ہے۔ بہت سے انسان دنیا کے اندر ہوتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑی مال و دولت، مال و زر کے مالک ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس نہ کوئی ڈگری ہوتی ہے، نہ مال و زر ہوتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ معاشرے کے اندر کچھ انسانوں کو
جن کے پاس نہ کوئی دنیاوی بڑی ڈگری ہوتی ہے اور نہ ہی مال و زر ہوتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن عزت اور مقام کے اعتبار سے وہ دنیاوی ڈگری والے اور مال و زر اور دولت والوں سے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا ان کو سلامی بھرتی ہے، ان کی تعریف میں رطب اللسان رہتی ہے، اور دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے، دنیا ان سے محبت کرتی ہے، حالانکہ نہ ان سے کوئی فائدہ پہنچا ہے، دنیاوی فائدہ، نہ اور کسی قسم کی کوئی مادی ضرورت ان سے پوری ہوئی ہے، لیکن معاشرے کے اندر وہ لوگ بڑے چہیتے ہوتے ہیں اور معاشرے میں ان کا ایک وقار ہوتا ہے۔ وہ وقار کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ اعلیٰ اخلاقی قدریں، اعلیٰ صفات، اچھے اخلاق سے جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر دشمن دوست بن جاتا ہے اور بدخواہ جو ہے خیرخواہ بن جاتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے اسے کوئی فائدہ اسے پہنچنے کی کوئی طمع اور لالچ نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے اخلاق انسان کا ایک ایسا وصف ہے کہ وہ دنیاوی ڈگری، دنیاوی مال و زر اور مادی بلندیوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے اندر آدمی معاشرے کے اندر اور اللہ کی نظر میں ایک باوقار ہوتا ہے، عزت دار ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر اس کے مقابلے میں بہت سے بڑی بڑی ڈگری والے اور بہت سے بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا۔ لیکن اچھے اخلاق والا جو آدمی ہوتا ہے کہ اس کے اچھے اوصاف ہو، زبان اس کی میٹھی ہو، اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، لوگوں کو دیکھ کر وہ مسکرائے، کسی سے ملے تو مسکرا کر ملے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے، کسی جو ہے وہ کیا ہے کام جو کسی کا اس سے نکالا جا سکتا ہو تو وہ کام نکال دے، تو ایسے لوگ معاشرے کے اندر ان کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق ایک ایسی پونجی ہے جو سونا چاندی روپیے پیسے ہیرے جواہرات اور دنیاوی ڈگریوں سے کئی جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے اخلاق کو اختیار کرے، اعلیٰ قدر اخلاق کی اپنائے۔ اب اچھے اخلاق کسے کہیں گے؟ کوئی ایسا نمونہ تو ہونا چاہیے، کوئی سیمپل تو ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر انسان طے کرے کہ بھئی یہ اچھے اخلاق والا ہے اور یہ برے اخلاق والا ہے۔ تو بھئی اپنے اندر برے اخلاق والے آدمی جو ہے وہ ایسا ہونے سے بچے اور اچھے اخلاق والا ہونے کی وہ کوشش کرے۔ قرآن کریم جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس نے ایک نمونہ بتلایا، وہ نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، سب سے اونچے مقام کے اوپر ہیں۔ لہذا جو اخلاق و عادات اور جو اوصاف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں، وہ ہر امتی بلکہ ہر انسان کے لیے نمونہ ہے کہ اس کو ایک اچھی کریڈٹ والا اور معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام اس کو حاصل کرنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل اور آپ کے عادات و صفات، ان سے کتابیں اور لائبریریاں بھری پڑی ہے۔ لیکن آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو دیکھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، اور پھر یہ اینڈرائڈ موبائل نے آ کر تو سارا ستیہ ناش کر دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ کی ولادت سے لے کر بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی ادھیر عمری، بڑھاپا، ان سب کے سارے احوال کتابوں کے اندر صحابہ کرام نے آپ کی ایک ایک ادا کو نقل کر دیا ہے۔ اور جہاں پر آپ کی خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، قربان جائیے ازواج مطہرات کے اوپر کہ انہوں نے آپ کی خانگی زندگی کے ایک ایک پہلو کو نمایاں کر کے امت کے سامنے کر دیا، تاکہ امت آپ کی خارجی زندگی کو بھی پڑھے اور آپ کی خانگی زندگی کو بھی پڑھے، اور امت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ بنائے، اور نمونہ بنا کر جو ہے وہ زندگی گزار کر دنیا کے اندر بھی عزت اور اونچا مقام حاصل کرے، اور آخرت میں اللہ کے یہاں بھی عزت اور رتبہ حاصل کرے۔ تو اچھے اخلاق یہ بہت بڑی پونجی ہے، اور اچھے اخلاق کی شروعات جو ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہماری ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ جان کر نہ انجانے کے اندر۔ یہ حسن اخلاق کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، لیکن عام طور پر اس پہلو کے اندر ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، جانے انجانے بہت سی مرتبہ ہم تکلیفیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بھائی بہت سی چیزیں ایسی کہ جس سے انجانے طور پر ہماری طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہے لوگوں کو، اور ہم نے اس کو دین کا جز نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھ لیا بس مسجد میں آ کر نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ کر لو، کچھ تسبیحات گن لو، بس یہ دین ہو گیا اور ہم دیندار ہو گئے۔ دین کے مختلف جو شعبے ہیں اس میں سے ایک شعبہ یہ معاشرت کا بھی ہے، ہمارے آپسی رہن سہن کے اندر ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس کی اعلیٰ اخلاق کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ہماری ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جانے انجانے کے اندر بہت سی مرتبہ انفرادی اور اجتماعی تکالیف ہم پہنچاتے ہیں۔ اب مثال کے طور کے اوپر ہم کسی اجتماع میں گئے، کسی جلسے میں گئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب اس میں بھائی ہر چیز ترتیب سے ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ کوئی ضروری تھوڑا ہے ترتیب، یہ کوئی فرض تھوڑا ہے، یہ کوئی واجب تھوڑا ہے، اور ایسے کر کے ہم اس کی طرف سے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں گے، اور ہماری خلاف ترتیب چلنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا ہم سبب بنتے ہیں۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس مسجد میں نماز کے وقت صف بندی بس شریعت نے اتنا ہی کہا ہے، باقی دوسری جگہ اندھا دھند چلو، ہم اس کا شریعت نے اس کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے نہ اس کی طرف سے کوئی ہدایت ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انتظام جو ہے وہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور مطلوب ہے۔ یہی مسجد کی صفوں کی ترتیب، یہ نماز یہ نماز ہمیں پورا کے پورا کس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے، گویا وہ نماز ہمیں یہ سب آداب سکھلاتی ہے۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرو، تو گویا یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے نماز کہ ہم پاکیزہ اخلاق کے بھی پاکیزہ بنے، اور بدن اور کپڑوں سے بھی جو ہے وہ ہم پاک صاف رہیں۔ اب جو ہے وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس کو فضول سمجھتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے مثلا میلے کچیلے کپڑوں کے اندر رہنا، الول جلول رہنا، بے ڈھنگے کپڑے پہننا، ہمارے گھر کے آنگن کو گندا رکھنا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی شریعت میں اس کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اچھے ڈھنگ کے کپڑے پہنتا ہے، صاف شفاف کپڑے پہنتا ہے، تو ہم یوں سمجھتے ہیں ہمارے عرف کے اندر کے بہت وٹ مارتا ہے۔ ایک صحابی نے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی تکبر کو وٹ کو بیان کر تکبر کی برائی بیان کر رہے تھے کہ بھائی تکبر اللہ کو ناپسند ہے، بڑائی اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا کپڑے اچھے ہو، صاف ستھرے ہو، اچھے کپڑے ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو اچھے صفات سے متصف ہے، اللہ پاک بڑے جمیل ہے، بڑے خوبصورت ہے، اور اللہ پاک خوبصورتی کو، جمال کو اور ڈنگ سے رہنے کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ رکھا ہے تو کہا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو ہر عمل کے اندر حسن یہ شریعت کی طرف سے مطلوب ہے، بے ڈھنگا پن یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے زرہ بنانے کا فن دیا تھا۔ زرہ یہ جو ہے لوہے کا جیکٹ، جو بختر ہوتا ہے لوہے کا جیکٹ سمجھو، میوزیم کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ زرہ بنانے کا فن اللہ پاک نے دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا قدر فی السرد، کہ اے داؤد جب زرہ بناؤ نا تو زرہ کی کڑیاں جوڑنے میں، آستین جوڑنے میں، کڑیاں جوڑنے میں مناسبت کی رعایت رکھنا، یعنی ڈنگ کا بنانا۔ تو ڈنگ کا عمل یہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ کو مطلوب ہے، لیکن بہت سی مرتبہ ہم اس کو ایک زائد چیز سمجھتے ہیں، بھائی گندے کپڑے پہنو کوئی حرج نہیں۔ اب مسجد کے اندر ہم آتے ہیں، آئیں گے، اب بائک ادھر ہی جو ہے وہ کیا ہے انسنٹ رکھ دی ہم نے، جہاں جگہ ملی وہیں تھما دی ہم نے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی میرے اس طریقے سے بے ترتیب تھمانے کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اب یہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی اگر جگہ نہیں تو کہیں دور تک کھڑے کر کے آئے، ہم مسجد میں آ رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی غرض سے آ رہے ہیں، دوسرے مصلیوں پر کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہیں کہ دوسرے مصلی ہمارے اس بے ڈھنگے پن کو برداشت کرے گا۔ جو بیچارے مصلی پہلے آ گئے ہیں اور جنہوں نے اپنی بائیکیں ترتیب سے رکھ دی ہیں، اب خدا نخواستہ ان کو اگر ضرورت نکلنا پڑے تو وہ بے ڈھنگی بائیکیں جو پہلے رکھی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے کا اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب میں دیر سے آ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب کچھ جائز، راستے میں بیچ میں رکھ دوں تو بھی، دروازے کے سامنے رکھ دوں تو بھی میرے لیے حق ہے، کیونکہ میں اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے کسی کو ستانے کی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ بھائی لہسن اور پیاز، کچا لہسن کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آس پاس والوں کو تکلیف ہوگی۔ جس آدمی کے بدن سے ایسا پسینہ پھوٹتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہوں، تو ایسے آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی بیماری اور زخم لگا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دیکھ کر گھن محسوس ہو رہی ہو، ایسے آدمی کو کہا جائے گا بھائی تو وہیں اکیلا نماز پڑھ، تجھے تیری نیت کی وجہ سے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو حسن اخلاق کی ابتدا شروعات ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے سے، بس کسی کو سلام کر لینا یا کسی کو صدقہ دے دینا اور جو ہے وہ کچھ اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر لینا،
یہ اچھی بات ہے، حسن اخلاق، طلاقت وجہ سے ملنا اور اچھے جو ہے خوشی کے ساتھ ملنا اچھی بات ہے، لیکن حسن اخلاق اسی کا نام نہیں۔ جیسے میں نے کہا اس کی شروعات ہوتی ہے تکلیف نہ پہنچائے کسی کو، اور بہت سی چیزوں کو ہم نے، جیسے مثلا یہ انتظام ہے، اس انتظام کو ہم سمجھتے ہیں غیر ضروری ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ مسجد میں آئیں گے، ہمارے عبادت خانے کو دیکھو اور غیروں کے عبادت خانے کو دیکھو، ہمارے ہر عبادت خانے کے سامنے، دروازوں کے سامنے چپلوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہوگا۔ یہ چپلوں کی الماریاں رکھی ہے، آپ کو 25% بھی بھری ہوئی نظر نہیں آئے گی، وہ خالی نظر آئے گی۔ وہی جب ہم آتے وہیں پر دروازے کے اوپر چپل کو چھوڑ دیا۔ اب خدا نخواستہ بیچارہ کوئی کمزور آدمی، بیمار آدمی، وہ ہمارے جو چپلوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے اس میں پیر اس کا گھس گیا اور اس کی وجہ سے پھسل گیا، تو ہم تکلیف کا سبب بنے اس کے لیے۔ اب ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، جیسے شریعت میں نمازوں کی صفیں مطلوب ہے، یہ بھی سب انتظام مطلوب ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اللہ کو انتظام کتنا پسند ہے، سارا کام خدا کی کائنات کا کتنا منظم ہو رہا ہے کہ آج مثلا 12 جنوری کو 2023 کو 12 جنوری کو جس منٹ اور جس سیکنڈ کے اوپر آفتاب طلوع ہو رہا ہے، 2025 کی 12 جنوری کو اسی سیکنڈ، اسی منٹ کے اوپر اور اسی سیکنڈ پر آفتاب طلوع ہوگا۔ یہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ اللہ نے جو درخت لگائے ہیں کتنے منظم، ان کی پتیاں دیکھیے کتنے منظم۔ ایک مکائی کے بھٹے کو لے لیجئے، اس میں کس ترتیب سے اللہ نے دانے جو ہیں وہ جمع دیے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ یہ نظام سب زائد چیز ہے۔ اب وہی چپلوں کا ڈھیر لگائیں گے، بائک ادھر ادھر انسنڈ جو ہیں وہ کھڑی کر دیں گے، اور اگر کوئی کہے گا، بیچارہ اگر کوئی کہہ بھی دے تو پھر ہم اس کی خبر لے لیتے ہیں، تجھے کیا بولنے کا حق ہے، تو بڑا بن رہا ہے۔ لا بھائی، اچھی بات اگر کوئی کہہ لے تو پھر اچھی بات تو قبول کرنے کے لائق ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اگر غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمیں اس نے اخلاق سکھا رہا ہے، لیکن ہم اس بیچارے کی خبر لے لیں گے، تو بڑا بن رہا ہے، پھر اس کی کوتاہیوں پر نظر کرنا شروع کر دیں گے، اس میں کون سی کمی ہے، اب تو بیٹھنا، تو دیکھنا، تیرا یہ کیا ہے، دیکھ تیرا چہرہ دیکھ، تیرا فلانا دیکھ۔ حالانکہ اچھی بات کو تو کوئی بھی کرے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو خیر، حسن اخلاق کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ حسن اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر اعمال کے ترازو کے اندر اگر کوئی ہوگی تو وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ پاک کی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اگر موقع رہا تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔